جئیں ہم کس کے لیے پارٹ 1۔ وہ میری دوست تھی، بہت ہی پیاری سی منموہنی لڑکی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ہم سب پیار سے اس کو عاشی پکارتے تھے۔ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت ایسی ہوگی۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، مگر اس کی عادتیں اس قدر سلجھی ہوئی تھیں کہ غربت میں جو عیب ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ اس کا باپ غریب ضرور تھا مگر خوددار تھا، محنت مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ حلال رزق سے بھرتا تھا۔ غربت میں بھی خدا نے عائشہ کو حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جس کا غم اس کے باپ کو تھا۔ مفلسی میں تو بیٹیاں بھی بوجھ ہوتی ہیں، ان کو پالنا ہی ایک امتحان ہوتا ہے، پھر تعلیم دینا اور شادیاں کرنا۔ ایک غریب آدمی کی تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی سبق تھا کہ اس کا والد اکثر کہا کرتا تھا کہ 4 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہیں، ان میں سے اگر ایک خدا بیٹا بنا دیتا تو یہ ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے جڑ جاتی۔ بیٹا نہ ہونے پر اکثر میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اور دین محمد بیوی کو کہتا تھا، اگر میں کچھ آسودہ حال ہوتا تو یقیناً دوسری شادی کر لیتا بیٹے کی خاطر، مگر اب تو میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مفلسی بھی تن ڈھانپنے اور پیٹ بھرنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور تجھ کو کوئی بیٹی کا رشتہ بھلا کیوں دینے لگا؟ پہلے کنبے کو تو پال لے۔ بس ایسی ہی چیخ چیخ جب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوتی تو عائشہ بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ تب وہ اسکول میں آ کر گمسم ہو جاتی۔ میں اس سے پوچھتی کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں نم ناک ہوتیں اور کہتی، مریم دعا کرو کہ خدا مجھے ایک بھائی دے دے، ورنہ امی ابو کی لڑائی یوں ہی ہوتی رہے گی۔ بھائی ہو کے بہن کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھے لکھے گھرانوں میں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے جیسے گھروں میں بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے لیے بھائی بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں بہنوں کے لیے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ امیر کی بیٹی کی حفاظت دولت سے ہوتی ہے تو غریب کی بیٹی کا تحفظ بھائی کرتے ہیں۔ عائشہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ وہ بہت ذہین تھی، قدرت نے اسے اچھے ذہن تحفے میں دیا تھا، لیکن وہ بڑی مشکل سے تعلیم کر رہی تھی، اس لیے ایک ماموں اور خالہ پڑھے لکھے تھے اور انہی کی وجہ سے اس کو بھی اسکول جانا نصیب ہوا تھا، ورنہ اس کی دویال والوں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ ہمیں عائشہ کو نہیں پڑھانا، ہمارے یہاں لڑکیاں نہیں پڑھا کرتیں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے مریم؟ ہمارے خاندان والے وہیں کے وہیں ہیں، کنویں کے مینڈک۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، جب چچا پھپھو آتے ہیں مجھے چھٹی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ابو کے کان نہ بھریں، ورنہ میرا اسکول جانا بند کروا دیں گے۔ بیچاری عائشہ کو بڑے مسائل درپیش تھے جو ہمیں نہیں تھے۔ مثلاً اس کے پاس ایک ہی یونیفارم تھا جس کی روز رات کو دھونا پڑتا تھا، کیونکہ وہی صبح پہن کر دوبارہ اسکول جانا ہوتا تھا۔ اگر کبھی صابن گھر میں انکا ہو جاتا تو وہ اسکول یونیفارم کو خالی پانی میں کنگال کر صاف کرتی تاکہ کم از کم پسینے کی بو نہ رہے۔ اس کے پاس ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا وہ کوئلے کا منجن خود گھر میں بنا کر رکھتی تھی۔ صبح سویرے اس منجن سے دانت صاف کر کے آتی تھی۔ کاپیوں پنسل وغیرہ کے لیے ہمیشہ تنگ رہتی تھی۔ اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو بکسوئے سے جوڑ کر پہن لیتی، مگر وہ پڑھائی میں طاق اور اول نمبر تھی، اس لیے اس کی عزت کپڑوں سے نہیں اس کی لیاقت سے تھی۔ پھر وہ حسین اس قدر تھی کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، گویا خدا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے فرصت میں بنایا ہوا تھا۔ سچ ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، اگر وہ کسی کو کسی شے سے محروم رکھتا ہے تو وہ دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے۔ عائشہ میں سیرت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ اعتماد تھا۔ جب وہ مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی تو نمبر 1 آتی تھی۔ غربت کے باوجود وہ اعتماد کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ غربت کے حلیے میں بھی امیر نظر آتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ہر بات میں آگے آگے ہوتی تھی اور احساس کمتری اس کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا۔ ہم نے اکٹھے میٹرک پاس کیا۔ عائشہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو سبھی قریبی عزیز اور اس کے باپ کے سر ہو گئے کہ لڑکی کو اسکالرشپ ملے گا، تم پر بوجھ نہ رہے گا، اس کا کالج میں پڑھاؤ
اس کو کالج میں پڑھ لکھ کر تمہارا بازو بنے گی، کچھ بن جائے تو تیرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو یہی تمہارا بیٹا ہے، اس کو بیٹا سمجھ کر پڑھنے دو، تاکہ کیونکہ لائق بچی ہے۔ غرض سب لوگوں کے کہنے پر سننے پر باپ راضی ہو گیا اور اس کو کالج جانے دیا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں اس وقت صرف ایک ہی کالج تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، لڑکیوں کے لیے الگ سے کوئی گرلز کالج نہیں تھا۔ ہمارے کالج میں ایک کامران نامی لڑکا پڑھتا تھا جو امیر ترین باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کی بہت ساری زمین اور جائیداد تھی۔ کامران کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ کو امارت کا بہت ہی غرور تھا، کیونکہ وہ دولت تھی کہ گھر میں سمانی ہی نہیں تھی۔ کامران کے باپ کا نام قائم خان تھا۔ وہ ایک برا آدمی تھا اور اس کی بدخصلتوں کو علاقے کے سارے لوگ جانتے تھے، تاہم اس کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے منہ کو آنا پسند نہیں کرتا تھا۔